بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 8۔ کتاب کا نام گنج سلیمان، کنگ سولومنز مائنز، مصنف ایچ رائڈر ہیگارڈ، مترجم مظہر الحق الوی۔ ہم صبح کے ناشتے سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے کہ انفادوس نے آ کر بادشاہ کا یہ پیغام ہمیں سنایا کہ اگر ہم چاہیں تو بادشاہ اسی وقت ہم سے ملنے کے لیے تیار ہے۔ ہم اس سے ملنے کے اتنے ہی مشتاق تھے جتنا کہ شاید ہم سے ملنے کے لیے وہ ہوگا، لیکن میں نے سوچا کہ اگر ہم نے بادشاہ سے ملنے کا اشتیاق ظاہر کیا تو شاید اس کا اثر ان لوگوں پر الٹا ہو۔ چنانچہ میں نے انفادوس سے کہا کہ جب سورج اور اوپر آئے تب ہم بادشاہ کے حضور چلیں گے۔ 1 گھنٹے بعد ہم چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ظاہر تھا کہ ہمیں بادشاہ کے حضور کچھ تحفے پیش کرنے چاہیے۔ چنانچہ ہم نے اپنے قلیل سے سامان میں سے ایک رائفل مرحوم وینٹائگل کی اور کارتوس کی پیٹی بادشاہ کے لیے لے لی اور انفادوس کی رہبری میں بادشاہ کے دربار کی طرف چل پڑے۔ امبوپا بھی ہمارے ساتھ تھا۔ تقریباً 100 گز چلنے کے بعد ہم ایک میدان کے قریب پہنچے جس کے چاروں طرف گھاس پھوس کی باڑ بندھی ہوئی تھی اور اس باڑ سے لگی ہوئی جھونپڑیوں کی ایک قطار چلی گئی تھی۔ انفادوس نے بتایا کہ ان جھونپڑیوں میں ٹوالا کی بیویاں رہتی ہیں۔ باڑ کے دروازے کے مقابل اور میدان کے ایک سرے پر ایک بڑا سا جھونپڑا تھا اور یہ گویا ٹوالا کا محل تھا۔ اس جھونپڑے کے سامنے کا کھلا میدان سپاہیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ان کی تعداد اندازاً 7-8 ہزار ہوگی۔ سپاہیوں کی 2 رویہ قطاروں کے بیچ میں راستہ چھٹا ہوا تھا۔ تمام سپاہی سر جھکائے بے حس و حرکت کھڑے یوں معلوم ہو رہے تھے جیسے شیشم کے مجسمے ہوں۔ ان کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے ہم ٹوالا کے جھونپڑے کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں چھوٹا سا میدان چھٹا ہوا تھا اور اس کے بیچ میں کچھ سٹول یا تپائیاں رکھی ہوئی تھیں۔ انفادوس کے اشارے پر ہم انہی تپائیوں سے 3 پر براجمان ہو گئے اور امبوپا ہمارے پیچھے کھڑا ہو گیا اور انفادوس جھونپڑے کے دروازے پر مؤدب کھڑا ہو گیا۔ چاروں طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی اور میدان میں کھڑے سپاہیوں کی نگاہیں ہم پر مرکوز تھیں۔ مجھے تو ان کی نگاہیں اپنے جسم پر سوئیوں کی طرح چبھتی محسوس ہوئیں۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا اور وقت معلوم ہوتا تھا کہ تھم چکا ہے۔ آخرکار جھونپڑے کا دروازہ کھلا اور ایک دیو قامت شخص کاندھے پر شیر کی کھال ڈھالے نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے سکارگاہ تھا اور ان کے پیچھے ایک عجیب الخلقت چیز جو بوڑھے بندر جیسی معلوم ہوتی تھی۔ دیو قامت شخص ایک تپائی پر بیٹھ گیا۔ سکارگاہ اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور بندر نما ہیولا چوپایوں کی طرح چلتا ہوا جھونپڑی کے سائے میں زمین پر بیٹھ گیا۔ دیو قامت شخص نے اپنے کاندھے سے شیر کی کھال اتاری اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ واقعی ایسے ڈیل ڈول کا آدمی ہماری نظروں سے پہلے کبھی نہیں گزرا تھا۔ اس کے ہونٹ از حد موٹے اور چہرے پر صرف ایک ہی چمکتی ہوئی آنکھ تھی۔ دوسری آنکھ کی جگہ چہرے پر صرف ایک گڑھا تھا۔ بشرے سے یہ شخص بہت ہی ظالم اور مغلوب الغضب معلوم ہوتا تھا۔ وہ اپنے مٹکے جیسے سر پر شتر مرغ کے پروں کا تاج لگائے ہوئے تھا اور جسم پر باریک زنجیروں سے بنی ہوئی زرہ پہنے ہوئے تھا۔ گھٹنے کے اوپر اور کمر کے گرد بیل کی سفید دم لپٹی ہوئی تھی۔ گردن میں سونے کی مالا تھی اور وہ اپنے دائیں ہاتھ میں وزنی نیزہ اٹھائے ہوئے تھا اور اس کی سیاہ پیشانی پر بندھا ہوا غیر تراشدہ ہیرا چمک رہا تھا۔ دفعتاً اس دیو قامت شخص نے جو حقیقت میں ٹوالا تھا اپنا نیزہ بلند کیا اور ساتھ ہی جواب میں 8000 نیزے بلند ہوئے اور فضا قوم کی آواز سے تھرا گئی۔ یہ شاہی سلام 3 مرتبہ دہرایا گیا اور ہر مرتبہ اس کی آواز سے فضا تھراتی۔ با ادب، با ادب، ایک باریک سی آواز آئی اور یہ آواز جھونپڑے کی چھاؤں میں بیٹھی ہوئی بندر کی شبیہ کی تھی۔ با ادب، ولی نعمت تمہارے روبرو ہیں۔ با ادب، با ادب، 8000 سپاہی جواب میں چلائے۔ پھر قبر کی سی خاموشی چھا گئی۔ چھن کی آواز آئی۔ ہمارے دائیں طرف کھڑے ہوئے ایک نوجوان سپاہی کی ڈھال اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔
ٹوالا نے مری ہوئی بکری کی سی بے نور اکلوتی آنکھ نوجوان کی طرف گھمائی۔ ادھر آ، ٹوالا نے اکھڑی ہوئی آواز میں کہا۔ ایک قبول صورت نوجوان اس صف سے نکل کر ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا یہ تیری ڈھالگیری تھی؟ ٹولا کڑکا۔ کمینے کتے، تو ستاروں سے آئے ہوئے اجنبیوں کے سامنے میری عزت پر بٹا لگانا چاہتا ہے؟ نوجوان کا رنگ زرد پڑ گیا۔ بھول ہو گئی انداتا۔ ہاں، بھول ہو گئی۔ تجھے اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو نے میرے وقار کو خاک میں ملا دیا۔ میں آپ کا ادنا غلام ہوں، میری اس غلطی سے درگزر کیا جائے انداتا۔ سکارگا، ٹولا چلایا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے، اس ملعون پر اپنی طاقت آزما۔ سکارگا اپنے ہونٹوں پر غلیظ مسکراہٹ لیے آگے بڑھا اور اپنا نیزہ بلند کیا۔ نوجوان نے اپنا منہ ہاتھوں میں ڈھک لیا اور بے حس و حرکت کھڑا ہو گیا۔ سکارگا نے نیزہ گھما کر نوجوان کے سینے پر دے مارا اور نیزے کی نوک نوجوان کی پیٹھ سے باہر نکل کر چمک رہی تھی۔ نوجوان نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور اف تک کیے بغیر زمین پر گر کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس غریب پر ٹولا کا خوف اس طرح چھایا ہوا تھا کہ مرتے وقت بھی زخم کی تکلیف اس کی آواز سے نہ نکلی۔ ہم ششدر بتوں کی طرح بیٹھے رہے۔ سپاہیوں کے گروہ سے بھن بھناہٹ سی ابھری اور پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ المیہ ختم ہو گیا اور ہم حیران تھے کہ یہ نوجوان ابھی ذرا پہلے زندہ کھڑا ہوا تھا۔ ہنری بے صبری سے اٹھا، انگریزی زبان میں ایک موٹی سی گالی بکی اور پھر گہری خاموشی سے متاثر ہو کر غصے سے بڑبڑاتا ہوا بیٹھ گیا۔ بہت خوب سکارگا، بہت خوب، ٹولا نے کہا۔ اس مردود کی لاش کو یہاں سے لے جاؤ۔ صف میں سے 4 آدمی نکلے اور لاش کو اٹھا کر چلے گئے۔ خون کے داغ مٹا دو، بندر کی شبی نے کہا۔ فوراً ایک لڑکی جھونپڑے کے پیچھے سے راکھ سے بھرا ہوا ایک برتن اٹھا لائی اور اس نے جمے ہوئے سرخ خون پر راکھ چھڑکنی شروع کر دی۔ ہنری اس واقعے سے کھول رہا تھا۔ بار بار اس کا ہاتھ پستول پر جاتا اور وہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ ہم بڑی مشکل سے اسے تھامے ہوئے تھے۔ بیٹھ جاؤ ہنری، خدا کے لیے بیٹھ جاؤ، میں نے التجا کی۔ اگر تم نے کوئی حماقت کی تو ہمیں اپنی جانیں بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ہنری پیچو تاپ کھاتا ہوا بیٹھ گیا۔ جب خون کے داغ مٹا دیے گئے تو ٹولا ہم سے مخاطب ہوا۔ سفید انسانوں، اس نے کہا، تم کہاں سے اور کیوں آئے ہو یہ میں نہیں جانتا، لیکن پھر بھی میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم کوکوانا کے شاہ کا شکر ادا کرتے ہیں، میں نے کہا۔ سفید انسانوں، تم کہاں سے آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ ہم ستاروں کی دنیا سے آئے ہیں اور محض اس ملک کو دیکھنے، اور ہم کس طرح سے آئے یہ مت پوچھو۔ تم نے ایک معمولی ملک کو دیکھنے کے لیے بہت طویل سفر کیا ہے، اور یہ آدمی، اس نے امبوبا کی طرف اشارہ کیا، کیا یہ بھی ستاروں کی دنیا سے آیا ہے؟ ہاں، ستاروں میں تمہارے رنگ کے انسان بھی بستے ہیں، لیکن اے بادشاہ، جو باتیں آپ کی فہم سے بالا ہیں بہتر ہے کہ آپ اس کے بارے میں دریافت نہ کریں۔ ستاروں کے باشندوں، تم بڑے منہ پھٹ ہو، ٹولا نے ایسے لہجے میں کہا جو بالکل مجھے پسند ہی نہیں آیا۔ یہ مت بھولو کہ اس وقت تم ہمارے ملک میں ہو اور ستارے یہاں سے بہت دور ہیں۔ اگر میں تمہیں بھی اس نوجوان کے پاس جس کی لاش ابھی ابھی اٹھائی گئی ہے پہنچا دوں تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اور یہ کام میرے ایک ادنا اشارے سے انجام پا سکتا ہے۔ میں زور سے ہنسا۔ یہ مصنوعی ہنسی تھی اور میرا دل زور سے دھڑکتا جا رہا تھا۔ ہر جھاڑی میں بغیر سوچے سمجھے ہاتھ ڈالنا حماقت ہے۔ شاید اس جھاڑی میں سانپ ہو اور تمہیں ڈس لے۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اگر ہمارے ایک بال کو بھی چھوا تو تمہارے ملک پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ کیا ان لوگوں نے تمہیں ہماری بے پناہ طاقت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ میں نے انفادوس اور پھر سکارگا کی طرف، جو اپنے نیزے سے ظلم کے نشانات مٹانے میں مصروف تھا، اشارہ کر دیا۔ ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ بادشاہ، سچ کہنا، تم نے کیا ایسا آدمی پہلے کبھی دیکھا ہے؟ اور گٹ کی طرف اشارہ کیا، اور گٹ کی اس وقت جو شکل تھی، ایسے شخص کو ٹولا نے تو کیا کسی نے بھی نہ دیکھا ہوگا۔
ہاں، میں نے ایسا انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ٹولا نے گٹ کو متحیر نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا انفادوس اور سکاریگا نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ ہم کس طرح دور ہی سے لوگوں پر موت مسلط کر دیتے ہیں؟ بے شک انہوں نے مجھ سے کہا تھا، مگر میں سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ واقعی اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو تم سامنے کھڑے ہوئے سپاہیوں میں سے کسی ایک کو یہیں سے مار ڈالو۔ نہیں، ہم صرف سزا کے طور پر کسی انسان کا خون بہاتے ہیں، اور بے گناہوں کو قتل کرنا ہم بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ اگر تمہیں ہمارا امتحان منظور ہے تو اپنے خدمتگاروں کو حکم دو کہ وہ ایک بیل کو کرال کے دروازے پر لائیں، اور پیشتر اس کے کہ وہ بیل 20 قدم آگے بڑھے، میں اسے مار گراؤں گا۔ نہیں، ٹولا ہنسا، کسی انسان کو مارو تبھی میں یقین کروں گا۔ بہت اچھا، ایسا ہی ہوگا۔ میں نے سوچا سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلے گا۔ اے بادشاہ، تم اس کھلے میدان میں سے گزرتے ہوئے دروازے کی طرف جاؤ، اور اس سے پہلے کہ تمہارے قدم دروازے کی زمین کو چھوئیں تم مردہ ہو کر گر جاؤ گے، اور اگر تم مرنا نہیں چاہتے تو اپنے بیٹے سکاریگا کو حکم دو کہ وہ دروازے کی طرف جائے، اور اس وقت اگر میں سکاریگا کو مار سکتا تو مجھے روحانی مسرت ہوتی۔ میری اس تجویز سے سکاریگا زور سے چیخا اور بے تحاشا جھونپڑی کی طرف بھاگا۔ ٹولا بھی غصے سے ہونٹ چبانے لگا۔ میری تجویز اسے بھی پسند نہیں آئی تھی۔ اچھل بیل لایا جائے، اس نے کہا۔ 2 سپاہی تیزی سے دوڑتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اور اب ہنری تمہاری باری ہے، تم نشانہ لگانا، میں نے کہا۔ میں اس الو کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے گروہ میں صرف میں اکیلا ہی جادوگر نہیں ہوں۔ کہیں میرا نشانہ خطا نہ کر جائے، ہنری نے ایکسپریس بندوق اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں ہنری، تمہارا نشانہ چوکنا نہیں جائے گا۔ پہلی گولی نہ لگے تو دوسری چلانا، اور جب بیل 150 گز ہو تو اس کے جسم کے کسی چوڑے حصے پر گولی چلانا، سمجھے؟ تمام لوگ خاموش تھے۔ کرال کے دروازے سے ایک بیل دوڑتا ہوا میدان میں آیا، اور پھر انسانوں کے اتنے بڑے ہجوم کو دیکھ کر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا، اور پھر ڈکارتا ہوا پلٹ کر ایک طرف چل پڑا۔ ہاں، یہی موقع ہے، میں نے ہنری کے کان میں کہا۔ ہنری نے بندوق بلند کی۔ دھائیں! بیل بے جان ہو کر گر پڑا۔ گولی اس کی پسلی پر لگی تھی، اور مؤدب کھڑے ہوئے ہزاروں سپاہیوں کے منہ سے حیرت اور خوف کی ملی جلی آوازیں بلند ہوئیں۔ کوکوانا کے بادشاہ، کیا میں نے جھوٹ کہا تھا؟ نہیں سفید انسانوں، تم نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ سنو ٹوالا، تم اپنی آنکھوں سے ہمارا کرشمہ دیکھ چکے ہو، اور یقین جانو کہ ہم یہاں لڑائی جھگڑے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں۔ میں نے بندوق بلند کی۔ یہ کھوکھلی لاٹھی ہے، اس کے ذریعے ہماری طرح تم بھی دور سے کسی کو قتل کر سکتے ہو، اور یہ اس لیے کہ میں نے اس پر زہر پڑھ کر پھونک دیا ہے۔ ٹھہرو، میں تمہیں اور بھی کچھ بتاتا ہوں۔ تم اپنے کسی سپاہی کو حکم دو کہ وہ اپنا نیزہ اس طرح سے زمین میں گاڑ دے کہ اس کا پھل اوپر رہے۔ چند منٹوں میں نیزہ زمین میں گاڑ دیا گیا۔ اب دیکھو، میں یہیں سے نیزے کے پھل کو توڑتا ہوں۔ اچھی طرح ششت باندھ کر میں نے بندوق چلائی۔ کھڑنگ سے نیزے کا پھل ٹوٹ کر دور جا گرا، اور ایک مرتبہ پھر سپاہیوں کے مجمع میں سے آوازیں بلند ہوئیں۔ پھر میں نے کہا، ٹوالا، یہ جادوئی نالی ہم تمہیں تحفے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ اسے استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے، مگر یاد رہے کبھی بھول کر بھی اس آسمانی جادو کو کسی عرضی انسان پر نہ آزمانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اس نالی کے جادو کا اثر تم پر ہوگا۔ میں نے امبوپا سے رائفل لے کر ٹوالا کو دے دی۔ ٹوالا نے بندوق لے کر بڑی احتیاط سے اپنے پیروں کے پاس زمین پر رکھ دی۔ جھونپڑے کے سائے میں بیٹھی ہوئی بوڑھے بندر کی شبیہ چوپایوں کی طرح رینگتی ہوئی بادشاہ کی طرف بڑھی۔ بادشاہ کے قریب پہنچ کر وہ بمشکل اپنے دونوں پیروں پر کھڑی ہو گئی، اور پھر اس نے اپنے چہرے پر ڈالی ہوئی کھال ہٹائی، اور ہم نے ایک عجیب و غریب غیر انسانی شکل دیکھی۔ یہ ایک بہت ہی بوڑھی عورت تھی۔ اس کا چہرہ سوکھ کر 1 سال کے بچے کے چہرے جیسا چھوٹا ہو گیا تھا، اور اس پر گہری اور زرد لاتعداد جھریاں پڑی ہوئی تھیں، اور ان جھریوں کے بیچ میں
لکڑی جیسا پوپلا منہ تھا اور اس کے نیچے نوکدار ٹھڈی آگے کو ابھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا کہ مدت سے دفن کیا ہوا مردہ قبر سے نکل آیا ہو۔ ہاں، اس کے چہرے پر ناک نہیں تھی جس کا ذکر کیا جا سکے۔ زرد پیشانی کے نیچے 2 سفید سفید آنکھیں گردش کر رہی تھیں جن سے بے پناہ شیطانیت جھلک رہی تھی۔ اس کا سر بالکل گنجا تھا اور کھوپڑی پر جھریاں بے شمار تھیں۔ وہ اتنی ہیبت ناک اور مکروہ تھی کہ گھڑی بھر کے لیے ہم پر بھی خوف طاری ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر تک خاموش کھڑی رہی اور پھر اس نے اپنا سوکھا ہاتھ، جس کی انگلیوں پر 1 انچ لمبے اور تیز غلیظ ناخن تھے، بڑھا کر ٹوالا کے کندھے پر رکھ دیا اور نہایت ہی باریک مگر تیز آواز میں کہنا شروع کیا، سنو اے بادشاہ اور سپاہیوں، سنو اے پہاڑوں، میدانوں اور ندیوں، سنو اے کوکوانا کے بے جان جھوپڑوں اور اے طوفانوں اور دھند، سنو جوانوں، بوڑھوں اور کنواریوں، سنو ہر ایک جو زندہ ہے، اور سنو ہر ایک جو مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ سنو، میرا نام گگول ہے۔ جان لو کہ زندگی کی سوچ اور روح مجھ میں ہے۔ غور سے سنو، اس وقت میں پیشن گوئی کرتی ہوں۔ اس کی آواز ڈوب گئی اور پھر ہم پر سکتے کا سا عالم طاری ہو گیا۔ خون، خون، خون کی ندیاں، چاروں طرف خون ہی خون۔ میں اسے سونگھ سکتی ہوں، میں اسے چکھ سکتی ہوں۔ زمین سے خون کے سوتے پھوٹ رہے ہیں اور آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے۔ ہر 4 سمتوں سے تیز قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے اور میں پہچانتی ہوں کہ یہ دور سے آئے ہوئے سفید اجنبیوں کے پیروں کی چاپ ہے۔ ان کے پیروں تلے دھرتی کا کلیجہ کانپ رہا ہے، وہ کر رہی ہے۔ سرخ سرخ چمکدار خون بہت ہی بھلا معلوم ہوتا ہے، اس کی خوشبو بڑی مست کن ہے۔ شیر اس خون کو چاٹ کر دہاڑیں گے اور گدھ اپنے پروں کو اس مقدس خون سے غسل دیں گے۔ میں بوڑھی ہوں، بہت بوڑھی، مگر مرنے سے پہلے میں اور خون دیکھوں گی۔ بتا سکتے ہو میری عمر کیا ہے؟ تمہارے باپ مجھے جانتے تھے، ان کے باپ مجھے جانتے تھے اور ان کے باپوں کے باپ بھی مجھے جانتے تھے۔ میں پہاڑوں جتنی پرانی ہوں، میں سفید انسانوں کی خواہشات کے بارے میں جانتی ہوں۔ میرے علم کی دولت لازوال ہے۔ بتاؤ یہ بڑا سا راستہ کس نے بنایا؟ بتاؤ چٹانوں پر بنی ہوئی تصویروں کا خالق کون ہے؟ اور بتاؤ وہ 3 خاموش دیوتا کون ہیں جو وہاں ایک غار میں بیٹھے نیچے کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ اور اس نے ان 3 پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا جو ہم نے گزشتہ رات دیکھے تھے۔ میں جو کچھ جانتی ہوں وہ اور کوئی نہیں جانتا۔ میری نظروں سے کوئی پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ مجھے ان واقعات کا جو گزر چکے ہیں اور جو گزرنے والے ہیں پتہ ہے۔ یہ سفید انسان، اے بادشاہ، جو تیرے سامنے کھڑے ہیں، اس وقت بھی اسی جگہ کھڑے ہوں گے جب تیری لاش خاک و خون میں لتھڑی ہوئی اس میدان میں پڑی ہوگی۔ یہ تجھے برباد کر دیں گے، تجھے کھا جائیں گے۔ پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ اور یہ سفید انسان یہاں کیوں آئے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو انہیں ستاروں کی دنیا سے دھرتی پر اتار لائی ہے؟ یہ بھی میں جانتی ہوں۔ اے بادشاہ، تیرے ماتھے پر جو پتھر چمکتا ہے وہ کیا ہے؟ اور یہ لوہے کے زیورات جنہیں تو پہنے ہوئے ہے کن ہاتھوں کی تخلیق ہے؟ کیا یہ سب تم جانتے ہو؟ تم نہیں جانتے اور نہ جان سکو گے، لیکن میں، زیرک، عقل مند اور لافانی عورت، میں یہ سب جانتی ہوں۔ میرا علم بے پایاں ہے، اس کی ابتدا، اس کی انتہا اور اس کی اتھاہ کو کوئی نہیں پا سکتا۔ اور پھر اس نے اپنا منحوس چہرہ ہماری طرف گھمایا۔ اور تم، اے ستاروں کے باسی، یہاں کس چیز کی تلاش میں آئے ہو؟ کس گم گشتہ شخص کی تلاش میں؟ تم اسے یہاں نہیں پاؤ گے۔ صدیاں گزر گئیں، کسی اجنبی نے ہماری سرزمین میں قدم نہیں رکھا سوائے ایک کے جو اپنا ملک چھوڑ کر یہاں مرنے کے لیے آیا ہے۔ تم چمکیلے پتھروں کی خاطر آئے ہو۔ تم جان لو کہ ان پتھروں کو تم اس وقت پاؤ گے جب کوکوانا کی زمین پر بہا ہوا ہزاروں انسانوں کا خون
خشک ہو کر جم جائے گا، لیکن کیا اس کے بعد تم اس جگہ پہنچ سکو گے جہاں سے تم چلے ہو؟ پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ وہ بہت ہی مکروہ اور بھیانک طور پر ہنسی تھی اور اس کی ہنسی نے دل لرزا دیے تھے۔ اور تم سیاہ چمڑی والے مفرور انسان، اس نے کیکڑے کے ٹانگوں جیسی سوکھی ہوئی انگلیاں امبوپا کی طرف بلند کیں۔ تم کون ہو اور کس چیز کی ہوس تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے؟ تم چمکیلے پتھروں کے لیے یہاں نہیں آئے، تم نے ان پتھروں کو سفید انسانوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ میرا خیال ہے میں تمہیں جانتی ہوں، یقیناً میں تمہیں جانتی ہوں، تمہارے جسم سے مجھے جانے پہچانے خون کی بو آتی ہے۔ تمہاری رگوں میں جس شخص کا خون دوڑ رہا ہے میں اسے بھی جانتی ہوں۔ اپنا جسم کھول دو، میں کہتی ہوں اپنے جسم سے کپڑا ہٹاؤ، ہٹاؤ کپڑا۔ گگول غصے سے کانپنے لگی، اس کے منہ سے کف جاری ہو گیا، وہ زور زور سے کانپتی اور بے ہوش ہو کر اوندھے منہ گر پڑی۔ فوراً 2 آدمی اسے اٹھا کر جھونپڑے میں لے گئے۔ ٹوالا لرزتا ہوا اٹھا اور اس نے اپنا نیزہ بلند کیا۔ میدان میں کھڑے ہوئے لوگ جانے لگے۔ کچھ دیر بعد میدان خالی تھا اور اب اس میدان میں ٹوالا، اس کے چند ساتھیوں اور سوائے ہمارے اور کوئی نہ تھا۔ اجنبی سفید انسانوں، ٹوالا نے گرجدار آواز میں کہا، میرے دل میں تمہیں قتل کرنے کا ارادہ جڑ پکڑ چکا ہے۔ گگول نے آج عجیب و غریب باتیں کی ہیں۔ میں ہنسنے لگا۔ ٹوالا، ہمیں قتل کرنا آسان نہیں، بیل کا انجام تم ابھی دیکھ چکے ہو، کیا تم بھی اپنا انجام اس بیل جیسا چاہتے ہو؟ تمہیں میری عزت کرنی چاہیے، میں بادشاہ ہوں۔ ٹوالا خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس میں تمہاری بے عزتی نہیں تھی۔ ہمیں قتل کرنے کی کوشش کرو اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اس خوفناک وحشی نے اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، جاؤ، اس وقت خاموشی سے چلے جاؤ، آج رات سب سے بڑا رقص ہوگا، اس میں تم شرکت کر سکو گے، تمہارے بارے میں میں کل سوچوں گا۔ بہت اچھا، لیکن ایک مرتبہ میں پھر تمہیں خبردار کرتا ہوں، فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لینا، ورنہ تمہارے حق میں بہت برا ہوگا، میں نے کہا، اور پھر ہم لوگ واپس اپنی قیامگاہ کی طرف لوٹ آئے۔